وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب رب العالمین کے لیے. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اخلاص یہ اعمال کے اندر ایسی بنیادی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ اگر کوئی انسان بغیر اخلاص کے عمل کرے تو گویا اس نے عمل ہی نہیں کیا ہے. اس لیے جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ بغیر اخلاص کے کیا ہوا عمل یہ اللہ کے نزدیک عمل ہی نہیں قرار پاتا ہے. محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر مسلمان جن بہت سارے فتنے اور فسادات میں اور اسی طرح آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ایک ایسی آزمائش ہے جس نے مسلمانوں کے بڑے طبقے کو متاثر کر رکھا ہے، اور وہ آزمائش یا یوں کہیں وہ فتنہ شہرت پسندی کا ہے. محترم حاضرین، بات اگر شہرت پسندی کی جائے، شہرت پسندی کہا جاتا ہے کہ انسان کسی ایسے کام کو کرے جو نیک کاموں میں شمار ہوتا ہو، اور انسان لوگوں سے واہ واہی سننے کے لیے، ان کی تعریف سننے کے لیے، یا اپنے نام کو یا اپنے علم کو دکھانے کے لیے اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ اس کو شہرت پسندی کہتی ہے. قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے فعل کی جم کر مذمت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سنا دیتا ہے اور یہی اس کا بدلہ ہوگا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو دکھا دیتا ہے اور یہی اس کے عمل کا بدلہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی الرجل یقاتل للمغنم، کہ ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑائی کرتا ہے اور ایک آدمی اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے، ایک آدمی معاشرے میں اپنے مقام کو دکھانے کے لیے لڑائی کرتا ہے. یہ بتائیے کہ ان میں سے اللہ کی خاطر لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جس آدمی نے اللہ کی خاطر اس لیے لڑائی کی تاکہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین بلند ہو، حقیقت میں اس آدمی نے اللہ کی خاطر لڑائی کی. لہذا مال کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی پوزیشن اور پاور دکھانے کے لیے اگر کوئی آدمی لڑتا ہے تو حقیقت میں یہ سارے اعمال کیا ہے؟ شہرت پسندی کے اندر آئیں گے، بلکہ اس کا اخلاص سے کوئی تعلق نہیں. محترم حاضرین، آپ اگر شریعت اسلامیہ کو دیکھیں تو شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ ہمیں ایسے اعمال کے کرنے پر ابھارا ہے جسے انسان لوگوں سے چھپ کر کرے، کیونکہ اگر انسان لوگوں سے چھپ کر کسی کام کو کرتا ہے تو یہ عمل زیادہ خالص ہوگا. اور عبادتوں میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جسے انسان چھپ کر ہی کرتا ہے اور یہ عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. مثال کے طور پر صلاۃ اللیل، جسے ہم قیام اللیل کہیں یا تہجد کی نماز کہیں، انسان اپنے گھر میں یا لوگوں کی عدم موجودگی میں مسجد میں ادا کرتا ہے. یاد رکھیے کہ فرائض کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی نماز اللہ کو پسند ہے وہ رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے. انسان صدقہ کرتا ہے، ایک انسان دکھا کر صدقہ کرتا ہے، ایک انسان چھپا کر صدقہ کرتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب جو قیامت کے دن عرش کا سایہ پائیں گے اس میں ایک آدمی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ تک نہیں چلا۔ اس کے علاوہ دعا مانگنا یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے، لیکن انسان دعا ایسے وقت مانگے جبکہ اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ دعا مانگے تو لوگوں کا احساس نہ ہو، وہ دل کے اندر رو رہا ہوگا، دل کے اندر اللہ کے سامنے اپنی ساری مصیبتوں کو رکھ رہا ہوگا، لیکن اس کے بازو کھڑے ساتھی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ حقیقت میں ایسے اعمال جو انسان لوگوں سے بچ کر کرتا ہے یہ اعمال اخلاص کے زیادہ قریب ہیں، اور ایسے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگ دکھانے کے لیے اپنے علم کو پھیلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ علم کو اپنی شہرت کا ذریعہ یا یوں کہیں پبلک پلیٹ فارم کو اپنے فالوورز بڑھانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ حقیقت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حج اور عمرہ جو انسان بڑی مشکل سے کرتا ہے اس کو بھی شہرت کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو حاجی کہلوانا، اس کے علاوہ اپنے حج اور آنے جانے کی خبر دینا اسے بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا ہے یہ شہرت پسندی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے ریاکاری، ایک ہوتی ہے شہرت پسندی۔ اگر آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اگر لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے تو اس کو شہرت پسندی کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی شہرت پسند بن جائے، اس کے دل کو یہ بیماری لگ جائے تو بہت سارے گناہوں کو یہ بیماری ساتھ میں لے آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے شہرت پسندی کے نقصان میں کہ شہرت پسند آدمی کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اخلاص کو چھین لے گا، گویا جو بھی وہ کام کرے گا وہ کام اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی شہوت ہے، لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات ہیں جو حقیقت میں انہیں اللہ کا بندہ بننے سے روکتی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو انہوں نے اسی شہرت کی طرف اشارہ کیا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ یہ شہرت پسندی ایک بڑا نقصان انسان کے سامنے یہ لے آتی ہے کہ ہر شہرت پسند آدمی یہ اللہ کے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ما من عبد لبث ثوب شہرت الا اعرض اللہ عنہ حتى ينزعه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کسی بندے نے ایسا لباس پہنا جس لباس کا مقصد اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کو پھیر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے جسم سے اس لباس کو اتار نہ دے۔ بلکہ قرآن میں ایک حدیث کے اندر اور ایک سزا سنائی گئی۔ آپ نے کہا من لبس لباس شہرت فی الدنیا البسہ اللہ لباس مذلت یوم القیامہ، کہ جو کوئی آدمی ایسا شہرت کا لباس پہن لیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، اور اسی ذلت کے لباس کے ذریعے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ محترم حاضرین، بات یہاں صرف لباس کی نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اگر اس کا مقصد لوگوں کو سنانا، لوگوں کو دکھانا اور لوگوں میں اپنے مقام کو بتانا ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ شہرت کے اندر آ جائے گا۔ علامہ ابن ذہمی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر شہر بن حوشب رحمہ اللہ کا ایک قول منقول ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ من رکبا مشہورا من الدواب ولبس مشہورا من الثياب اعرض اللہ عنہ وان كان کریما۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایسی سواری کو اختیار کیا جو لوگوں میں مشہور ہے، یا ایسا لباس پہنا جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے اگرچہ وہ وقت کا سب سے بزرگ آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا حال ہوگا ان نوجوانوں کا جو گاڑیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدتے ہیں، لباس لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں، بلکہ یہ جھوٹی زندگی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے گزاری جاتی ہے اس پر انہیں 1 روپے کا بھی ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔
محترم حاضرین، آپ تصور کریں کہ علم حاصل کرنا ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس علم کو بھی اللہ کی خاطر نہ استعمال کرے، اللہ کی خاطر نہ سیکھے، کتنی بڑی سزا اللہ کے نبی نے سنائی۔ آپ نے کہا من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ علماء سے بحث و مباحثہ کر سکے، یا جو بیوقوف ہیں ان کے نگاہ کو اپنی طرف لا سکے، یا لوگوں میں اپنی مقام کو دکھا سکے، اللہ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ محترم حاضرین، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ علم کے مسئلے میں اگر کوئی آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ علماء سے بحث و مباحثہ کرے، اس عالم سے وہی سوال پوچھے، اس عالم سے بھی وہی سوال پوچھے، علماء کے علم کو جانچنے کے لیے، یہ آدمی اس وعید کے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح فالوور بڑھانے کے لیے، اسی طرح لوگوں کے پیسے کو ہڑپنے کے لیے اگر کوئی آدمی لوگوں کے درمیان جاتا ہے اور جا کر اپنے علم کی تشہیر کرتا ہے، بس لوگوں کا پیسہ کھانا اس کا مقصد ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال کر رکھے گا۔ محترم حاضرین، شہرت پسندی کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی شہرت پسند ہوگا وہ تعریف پسند بن جائے گا، وہ چاہے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے سے سختی سے منع کیا، بلکہ آپ کہا کرتے ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، کہ تم لوگوں کی بڑھ بڑھ کر تعریفیں مت کیا کرو، کیونکہ کسی ایمان والے کی تعریف کرنا اس کی گردن کو ذبح کرنے کے جیسا ہے۔ اگر وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کرو گے، اس کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ تعریف پسند انسان، شہرت پسند انسان کبھی متواضع نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ تعریف پسند ہو جاتے ہیں ان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، وہ لوگوں کو کمتر، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ بلکہ آپ نے حدیث ایسی سنی ہوگی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے وعیدیں سنائی جو اپنے دل کے اندر کیا ہے، تواضع کو رکھنے کے بجائے تکبر کو رکھتے ہیں۔ شہرت پسندی کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو لوگوں میں فیمس ہے، مشہور ہے، اگر اس سے ایک ادنا بھی غلطی ہوتی ہے، عقیدے کا ایک مسئلہ بھی اگر وہ غلط بیان کر دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے ماتحت ہوں گے، جتنے لوگ اس کی بات کو مانیں گے، سب کی گمراہی کی وجہ وہ آدمی بن جائے گا اگر وہ آدمی مخلص نہ ہو۔ محترم حاضرین، شہرت پسند انسان یہ دنیا پرست ہوگا، یہ شہرت کمائے گا، کمانے کے بعد یہ دنیا کمانے میں لگ جائے گا، اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے حقیقت میں جو کھڑا ہو گیا تھا وہ اللہ کے دین سے دور ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، شہرت پسندی کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شہرت کی خواہش رکھنے والا انسان ہر حال میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانا چاہے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کام کو کروں گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، وہ چاہے گا کہ بدنام ہوں تو صحیح، میرا نام ضرور ہو۔ تاریخ کے اندر کئی ایسے قصے بیان کیے گئے جو حقیقت میں انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا عجیب قصہ نقل کیا۔ بتاتے ہیں کہ 600 ہجری کا وقت تھا، حج کا وقت چل رہا تھا، لوگ حج کر کے طواف وداع کر رہے تھے، اور طواف وداع کے وقت بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی درمیان ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور زمزم کے کنویں میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ حج ہے، حج ختم ہو رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، وہ زمزم کے کنویں میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ لہذا لوگ اسے پکڑتے ہیں، فوج کے حوالے کرتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو حج کرنے کے لیے آیا تھا، تو نے احرام کا کپڑا پہنا تھا، آخرکار تو نے اتنا قبیح گناہ اللہ کے گھر میں کیوں کیا؟ تو آدمی کہتا ہے اردت ان اشتہر بین الناس، بس میں لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ لوگ میرے نام کو جانیں۔ محترم حاضرین، آج جائیے، یہ ٹک ٹاک کا وقت تھا، یہ ریل کا وقت ہے، یوٹیوب کے شارٹس کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ مسلم بچیاں جو کبھی گھروں میں رہا کرتی، وہ لڑکیاں جو کبھی پردے میں رہا کرتی، اسی شہرت کے لیے، اسی لائکس کے لیے اپنے جسم کے کپڑوں کو اتار دیتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر کی غیرت کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ سب شہرت کے نقصان ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی شہرت پسند بن جائے، وہ کسی بھی گناہ تک، کسی بھی حد تک جائے گا، مگر اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنا چاہے گا۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتی ہے شہرت، ایک ہوتی ہے مقبولیت۔ آپ نے کتنے صحابہ کا نام نہیں سنا؟
تابعین کا نام سنا اور علماء کا نام سنتے ہیں، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، تو کیا حقیقت میں یہ بھی شہرت ہے؟ محترم حاضرین، ایک ہوتی ہے شہرت، ایک ہوتی ہے مقبولیت۔ بات اگر شہرت کی جائے تو شہرت نکلتی ہے زمین سے، لوگوں کی زبان سے، مگر یہ کبھی آسمان تک نہیں پہنچتی، لیکن مقبولیت اترتی ہی آسمان سے ہے۔ لہذا جس آدمی کو اللہ پسند کر لے، اللہ دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، لیکن شہرت یہ دلوں میں نہیں، اس کا تعلق زبان اور کان سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث کے اندر کہا گیا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرنے لگ جاؤ۔ حضرت جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماتحت فرشتوں سے کہتے ہیں، وہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین والوں تک بات پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں لوگوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اس لیے مسلمان جتنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کی مقبولیت کی دلیل ہے، آپ کی شہرت کی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں، نام لے کر ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے مشہور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی دنیا کا ساز و سامان، کسی کا شاپ ہے اور کوئی سامان بیچ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اپنا دنیاوی سامان بیچنے کے لیے وہ شہرت کا اختیار کرے۔ جیسے آدمی اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کے بینر لگاتا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، تو دنیا کے مسئلے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے دنیا کا ماحول ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو دنیا کی حد تک یہ درست ہے، لیکن بات اگر دین کی جائے، دین اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محبوب بنایا، آپ کو مقبول بنایا، لیکن جیتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بنایا۔ آپ نے اویس بن عامر القرنی کے بارے میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بتایا تھا اور حضرت عمر سے کہا تھا کہ قبیلے کی طرف سے، یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس القرنی ہوگا، اے عمر اگر ان سے ملنا تو اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ ان سے کرنا۔ لہذا تابعیوں میں یہ عظیم الشان تابعی تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے، اویس بن عامر القرنی یہ مدینہ آتے ہیں، حضرت عمر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی درخواست کی بنیاد پر یہ ان سے استغفار کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اویس القرنی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اویس القرنی کہتے ہیں کہ میرا ارادہ بصرہ جانے کا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بصرہ کے امیر کو میں خط لکھ دوں گا تاکہ آپ کا اچھے سے استقبال کیا جائے، آپ کی عزت و تکریم کی جائے۔ تو اس وقت اویس القرنی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں لوگوں کے ساتھ رہوں اور غبار میرے جسم کو ڈھانک لے، یہ مجھے پسند ہے کہ میرے ساتھ VIP کسی قسم کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا بلکہ میں عام لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ یہ سلف صالحین کا حقیقت میں تواضع تھا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے تو صحابہ کی تعداد 1,20,000، بعض لوگوں نے 1,44,000، بعض نے 1,24,000 بتائی ہے۔ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ علیہ یہ بڑا مضبوط ان کا حافظہ تھا، انہوں نے صحابہ کے نام اپنی کتابوں کے اندر لکھے، لیکن تلاش کر کے بھی آپ 8,000 سے زیادہ صحابہ کا نام نہیں لکھ پائے جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ اب بتائیے کہ 1,24,000 صحابہ ہیں، صرف 8,000 صحابہ کا نام ہمیں پتا ہے، باقی وہ صحابہ کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول کیا مگر اللہ نے ان کے ناموں کو مٹا دیا۔ یہ حقیقت میں انسان کے اخلاص کی زندہ دلیل ہے۔ محترم حاضرین، سلف صالحین رحمہ اللہ علیہ رویا کرتے تھے، جب ان کی شہرت لوگوں میں آتی لوگ ان کا نام لیا کرتے، یہ رویا کرتے۔ جیسے کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم النخعی کے بارے میں آتا ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے کہ کاش کتنا بہتر ہوتا کہ مکہ کی کسی وادی میں میں رہتا اور وہیں مر جاتا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا، میں نے اسے پھیلایا، مگر ایک بیماری مجھے لگ چکی ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو چکا ہوں۔ تو کہتے کہ کاش میں مشہور نہ ہوتا اور مکہ کی کسی وادی میں رہ کر مر جاتا۔
محترم حاضرین، انسان کو ہر لمحہ اپنی نیت کا علاج کرنا چاہیے۔ صبح ہو نیت کا علاج کریں، نماز پڑھیں اپنی نیت کا علاج کریں۔ اگر انسان اپنی نیت کو اللہ کی طرف نہیں کرے گا تو شیطان اس نیت کے اندر فساد کو پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہرت پسندی کی بیماری سے ہم سب کو بچا کر رکھیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔